نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ٹاپک ہے جی، کویسچن آیا تھا کہ لفظ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 میں استعمال ہوا ہے خطایاکم نغفر لکم خطایاکم، تو یہ خطایا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور یہ کیسے بنا؟ اس کا جواب دینے کے لیے میں نے اپنا ہی لیکچر دیکھا، لیکچر نمبر 76، جس میں خطا سے خطایا کو ایکسپلین تو کیا ہوا ہے، لیکن آج دوبارہ سن کر میں خود بھی سیٹسفائیڈ نہ ہوا، تو اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ ایک بار اس کو جو ہے نا ایکسپلین کرنے کی ہمت کی ہے۔ امید ہے اس دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ لفظ شروع ہوتا ہے جی، اس کا روٹ ورڈ ہے خطا۔ اس لفظ کے لکھنے میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے، یہ لفظ جب اس طرح لکھا جاتا ہے تو اس لفظ کو تجوید سے نابلد سٹوڈنٹس خطاً پڑھتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ہے خطاً۔ یہ کتابت کا اصول ہے کہ مفتوح حرف کے بعد اگر حمزہ کو لکھنا ہو تو اس کو الف کے اوپر لکھا جاتا ہے، جبکہ اس الف کی پڑھنے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو اس کو خطاً کہیں بھی پڑھنے کی بجائے خطاً پڑھا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاً، اس کو خطاً جو ہے نا اردو کے رسم الخط یا اردو کے طریقے سے نہ پڑھا جائے، اس کو خطاً پڑھا جائے۔ 5واں کلمہ۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ ٹاپک یہ ہے کہ یہ لفظ کیسے بنا خطایا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے خطا حمزہ، یہ فعایل کے وزن پر اس میں جامد ہے پہلی بات، تو اگر اس وزن پر اس لفظ کو رکھا جائے فعایلو تو یہ بنے گا خطاییو۔ اس کے بعد الف زائدہ کے بعد یا کو حمزہ میں بدلا جاتا ہے۔ بڑا معروف قانون ہے کہ قوالا سے قائل اصل میں بنا فاعل کے وزن پر قاول، تو الف زائدہ ہے، یہ ہے الف مدہ زائدہ۔ ایک سٹوڈنٹ کا یہ سوال بھی تھا کہ یہ مدہ زائدہ کیا ہوتا ہے، تو یہ ہے مدہ زائدہ کہ کسی 3 ثلاثی مجرد کے 3 حروف کا کسی صفت مشبہ کسی بھی مصدر پہ یا کسی اور اس میں جامد کے وزن پر لانے کے لیے جو اس میں ایڈیشنل اضافی کلمات یوز کیے جاتے ہیں، تو ان کو اگر وہ مدہ بنے تو ان کو مدہ زائدہ کہتے ہیں۔ جیسے فاعل میں الف مدہ زائدہ ہے، یہ الف زائدہ کے بعد واو ہے، تو یہاں پہ بھی اسی طرح یہ الف مدہ زائدہ ہے۔ اگر یا مدہ زائدہ کی مثال لیں تو یہ ہے فعیلات، تو یا جو ہے یہ مدہ، یہ فعالا تھا خطا تھا، تو یہ یا جو ہے یہ یا مدہ ہے اور یہ مدہ زائدہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ الف ہے، الف مدہ زائدہ ہے، تو الف زائدہ کے بعد یا کو حمزہ سے بدلا، جی بدل دیا۔ یہ میں ایرو لگاتا ہوں، اس یا کو ہم نے حمزہ یا مکسور کو حمزہ مکسور سے بدل دیا۔ ابھی کیا ٹاپک ہم نے پڑھا ہوا ہے 2 حمزہ کی تخفیف کا قاعدہ، 2 حمزہ متحرک دوسرے کو پہلے کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلا، تو اس حمزہ کو پہلے حمزہ کی کسرہ کی وجہ سے یا مضموم میں بدل دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پہ مسئلہ یہ بنا کہ یہ حمزہ مفرد، علماء لکھتے ہیں اس کے لیے ایک قانون ہے،
یہ سارا کچھ جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ ڈکشنری یاقوت مرجان ان کے اس کے رائٹر ہیں، انہوں نے یہ چیز جو ہے نا اس طرح ایکسپلین کی ہے، حمزہ مفرد الف زائدہ کے بعد اور یا سے پہلے کنڈیشن دوری پوری ہو گئی کہ الف زائدہ ہے جی ہے اور بعد میں یا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حمزہ کو چاہے کون سی بھی حرکت ہو اس حمزہ کو ہم کس سے بدلیں گے جی؟ یا مفتوحہ سے. تو یہ یا مفتوحہ سے بدل دیا یا بدل گیا، جملہ ٹھیک ہے. حمزہ مفرد الف زائدہ کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو کر یا مفتوحہ سے بدل گیا، ٹھیک ہے، بدل گیا. تو یہ یا مفتوحہ آ گئی. ابھی دو یا اکٹھی ہو گئی، یہاں پہ تھا دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، یہاں پہ دو یا اکٹھی ہو گئی. تو یہ یا کا تو بڑا آسان قاعدہ ہے، ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہر لیکچر میں کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے. کیا کہ یا مفتوحہ کے بعد یا مضموم کو الف سے بدلا. تو حروف علت کا لام کلمہ میں یا مضموم ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے تو اس کو الف سے بدل دو. تو یہ کیا بنا لفظ؟ اس یا مضموم کو ہم نے کس سے بدلا جی؟ الف سے. تو یہ الف، تو لفظ ہمارا بن گیا خطایا. آگے کم ضمیر لگی ہوئی ہے، مضاف اور مضاف الیہ بن گئے. خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. تو یہ ایٹ اے ٹائم ہم نے دو سوال کے جواب دے دیے، ایک لفظ خطایا کیسے بنا اور ایک مدہ زائدہ کسے کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.